السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ تو آج لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، سیاسی موسم بھی اچھا ہے اور ویسے بھی بارش بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ اب جب بات ڈنر اور کھانوں پہ آ جائے نا، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ حکومت نے جو بل پاس کرنے تھے تو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس میں تمام ارکان کے اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کو لنچ پہ بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ عمران کہتا ہے جی میں تو کسی کو چائے بھی نہیں پلاتا، اور مثالیں دیتا تھا کہ جناب قائد اعظم کسی کو چائے پہ بھی نہیں پلاتے تھے۔ تو وہ عمران خان نے صبح پھر بل پاس کروانے کے لیے اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ارکان کو لنچ پہ بلایا ہے، جی ہاں لنچ پہ، اور یہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا غیر حاضر نہ ہو۔ بل پاس کروانے ہیں پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، مشکل وقت آ گیا ہے۔ یہ ایف اے ٹی ایف والا جو بل ہے یہ گلے پڑ گیا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ بالکل ہی امریکہ کے آگے یہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل امریکہ کے آگے لیٹ گئے۔ ان کے 27 پوائنٹ ہیں، سارے کے سارے آپ مانتے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ٹیرر کے بارے میں انہوں نے اپنی اصلی اصلاحات بتائی ہوئی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں اسد محمود، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ حکومت بالکل امریکہ کے آگے لیٹ گئی ہے۔ اس لیے اپوزیشن نے جو ہے نا کہا ہے کہ یہ بل اگر ان کی آپ مانتے ہیں، امریکہ والوں کی، فیٹف والوں کی مانتے ہیں، تو جو ترمیمی احتساب بل ہے، جو احتساب آرڈیننس ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن دے گی، اس کے اندر تبدیلیاں کرو۔ تو وہ تو آپ کر نہیں رہے، کوئی ایک بات بھی انہوں نے نہیں مانی۔ باتیں تو شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ وہ 34 ٹانکے لگانا چاہتے تھے، 34 ترامیم۔ بھئی 34 میں سے آپ نے ایک بھی مانی ہے؟ تو اب جناب صبح عمران خان صاحب نے وہ بلا لیا ہے سب کو لنچ پہ، اور ایم کیو ایم والوں کی بھی منتیں ترلے، اور اتحادی جو ہے کاف لیگ والے ان کے منتیں ترلے، اور پیر پگاڑا صاحب کے، اور یہ جو سارے ہیں ان کی منتیں ترلے کہ جناب ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم فیل نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 اگست کو انہوں نے امریکہ کے آگے جو ہے نا وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، فائنانشل ٹاسک ایکشن جو ہے بنائی گئی ہے جسے فیٹف کہتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے پہلے 14 جو شرائط تھیں 27 میں سے وہ پوری کی تھیں، تو پھر 6 مہینے کے لیے کرونا کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں جانے سے بچ گیا اور ٹائم دیا گیا، اور اب جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 15 اگست تک دیا گیا ہے، اور 5 اگست تک انہوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ تو اب جناب آج آپ کے سامنے 2 استعفے آ چکے ہیں، اور اب جو ہے پھر کھانوں کی دعوت دے کے، لالچ دے کے عمران خان نے اپنے روٹھے ہوئے ایم این اے کو بھی منانا چاہ رہا ہے، اور کل اگر وہ بل پاس نہیں ہوتے تو اس کا بڑا ایڈورس مخالفانہ جو ہے وہ ایکشن ہوگا حکومت کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے سارے منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ ادھر اپوزیشن کو چاہیے کہ اپوزیشن بھی متحد ہو، لیکن ابھی تک کوئی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں بنائی گئی۔ البتہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھرپور طریقے سے آئیں۔ پچھلی دفعہ بھی اگر یہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن آ جاتی تو یہ بل ان کو 172 ممبر چاہیے تھے، تو کتنے ہوئے تھے؟ 160۔ اگر اپوزیشن پوری ہوتی تو پچھلے مہینے میں یہ حکومت نے چلے جانا تھا، لیکن ان کے اندر بھی کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ بھی پورے طریقے سے نہیں آتے۔ تو آج جو ہے نا یہ کل وہ اجلاس بلا لیا ہے، اب بات کھانوں تک آ گئی ہے۔ دیکھیں اب آہستہ آہستہ، پانی پہلے اتنا تھا، پھر اتنا،
پھر اتنا اب اتنا ہو گیا ہے، اتنا پانی حکومت کا آ گیا ہے، اب ذرا سا اتنا آئے گا نا تو یہ حکومت ڈوب جائے گی، بس اتنا فرق رہ گیا۔ تو دوستو آج جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج 2 استعفے آ چکے ہیں، اس کی خوشخبری میں نے آپ کو سنائی تھی۔ تو ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 2 اور لوگ ہیں جو استعفیٰ آج ہی دینا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی وہ مشورے کر رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیں یا نہ دیں۔ تو اس کو وہ مجیب الرحمان شامی نے کہا ہے کہ جی یہ وہی لوگ ہیں جو مشورے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ وہی لوگ ہیں جو ہر کسی سے مشورے کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو پٹیشن ہے کہ یہ ڈیول نیشنل والی، وہ بھی ساتھ تھوڑا سا اس کا ذکر کرتا جاؤں، وہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس لگ گئی ہے، ماشاءاللہ عطر من اللہ صاحب کے پاس لگ گئی ہے، اور ادھر سے ہمیں بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو اس کے مشیر ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا، اور ہم نے اس میں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جناب ان کو فارغ بھی کیا جائے، اور ان کا حساب کتاب بھی کیا جائے، اور ان کو لانے والوں کا بھی حساب کتاب لیا جائے کہ ان کو اپوائنٹ کرنے والے جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بھی کیا جائے۔ تو میں اسی جو ہے وہ چینل سے اپنے جو ہمارے پاکستان جسٹس پارٹی کے وکلاء ہیں جو پنڈی ڈویژن میں ہوتے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں، ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ کل ارجنٹ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کی کورٹ میں 7 نمبر پہ، تو وہ 9 بجے وہاں پہ تمام دوست جو ہے وہ پہنچ جائیں، تاکہ ان کی موجودگی میں پاکستان جسٹس پارٹی نے جو یہ کارنامہ کیا ہے تو اس میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی سپورٹ ہو۔ ہم نے اس میں ایک بہت سینئر وکیل جو ہے وہ کیے ہیں چودھری ارکان صاحب، آپ ان کو اکثر دیکھتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں بار ایسوسی ایشن کے، اور بہت کمپیٹنٹ ہیں ہمارے جسٹس پارٹی کے، ہم نے ان کو آنریری ممبر بنایا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت کام کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو میں یہ خبر دینے آؤں گا کہ جناب عالی مشیروں کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے، انشاءاللہ 90% مجھے امید ہے کہ یہ ہوگا۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، اور آپ انکریج کرنے کے لیے کومنٹس کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کریں چینل کو، کہ کل یہ خبر میں آپ کو دوں کہ جناب سارے مشیروں کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کل بڑا اہم کیس ہے جو لگا ہوا ہے، اور یہ میں نے پہلے اپوزیشن کو جگایا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کرے، کوئی نون لیگ کی طرف سے کرے، کوئی اور کرے، لیکن میں نے خود ہی پھر جو ہے نا وہ ہمت کر کے تو پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے اور بطور چیئرمین میں نے اپنے نام سے کیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کل میں آپ کو اچھی گڈ نیوز جو ہے وہ سناؤں گا، اور آپ میرے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، اور سبسکرائب آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں۔